وہ تنازعہ جس کی وجہ سے عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں، 7 دہائیوں تک کشیدگی رہی، لاکھوں افراد متاثر ہوئے، اب وہ تنازعہ ختم ہوگا یا اس میں مزید شدت آئے گی؟ کیونکہ اس وقت وہ تنازعہ مسلم امہ کا ایک مشترکہ تنازعہ نہیں لگ رہا، حالانکہ 70 سالوں تک ایسا ہی تھا۔ بات ہو رہی ہے مسئلہ فلسطین کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر دیا ہے، وہ منصوبہ جس پر وہ سالوں سے کام کروا رہے تھے، اور اب امریکی انتخابات سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے اپنے اس نئے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے وہ خود ڈیل آف دا سینچری یعنی صدی کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دے رہے ہیں، مگر فلسطین یہ امن منصوبہ تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ البتہ فلسطین کو اب وہ حمایت حاصل نہیں ہے جو ماضی میں رہی ہے۔ وہ عرب ممالک جنہوں نے ماضی میں فلسطین کی وجہ سے اسرائیل سے جنگیں لڑی، ان کی خارجہ پالیسی، اس کے علاوہ ان کی داخلی پالیسی میں اپنی عوام کو بھی مطمئن کرنے کے لیے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اب وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے عوام بھی خاموش ہیں۔ ساتھ ہی اہم مسلم ممالک کے سفیر وائٹ ہاؤس میں اس وقت موجود تھے جہاں امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم اس نئے منصوبے کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ حیران کن ہے، اب تک صرف ترکی، ایران اور پاکستان کا مخالف رد عمل سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن منصوبے کا اعلان کیا اور کہا کہ ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے فلسطینیوں کے لیے یہ منصوبہ آخری موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے اعلان کردہ امن پلان کے مطابق یروشلم اسرائیل کا غیر مشروط اور غیر منقسم دارالحکومت ہوگا اسرائیل کا، اور مشرقی یروشلم فلسطین کا دارالحکومت بن جائے گا، جہاں امریکہ اپنا سفارت خانہ بھی کھولے گا۔ امریکہ کے مطابق اس پلان کے تحت فلسطینیوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس پلان کے تحت کسی فلسطینی یا اسرائیل کو اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، یعنی جن فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بستیاں تعمیر کر لی گئی ہیں، قبضہ کر لیا گیا ہے، انہیں ختم نہیں کیا جائے گا، وہ سب اسرائیل کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے تیار کیا ہے اور وہ گزشتہ 3 برس سے اس منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے عرب رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی اور ان ملاقات کے ثمرات نظر بھی آئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف ایران اور ترکی نے امریکہ کے اس نئے منصوبے کی سخت مذمت کی ہے۔ ترک صدر نے امریکہ کے امن منصوبے کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، یہ اسرائیل کے حوالے کرنا مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ امریکی صدر کے پلان میں فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے اور اسرائیل کے قبضے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا اس حوالے سے دلچسپ موقف سامنے آیا ہے۔ آج سعودی شاہ سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ سعودی عرب فلسطینی قوم کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ مسئلہ فلسطین پر ہمارا موقف آج بھی وہی ہے جو بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور میں تھا، مگر سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل اور فلسطین کی طرف سے امن کے قیام کے لیے پیش کیے گئے پلان کو خوشائند قرار دیا۔ قطر نے اس پلان کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے خوشائند کوشش قرار دیا۔ اسی طرح مصر نے موقف اختیار کیا کہ امریکی پلان کا احتیاط اور تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے بھی اس پلان پر رد عمل دیا۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے لیے پیش کیا گیا امن منصوبہ دیکھا ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے طے شدہ سرحدوں پر مشتمل فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اور عالمی طور پر تسلیم شدہ پیرامیٹرز کے مطابق ہے۔ پاکستان مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے فلسطین کے منصفانہ اور دیرپا حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ کچھ مسلمان ممالک اس پلان کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، کچھ مذمت کر رہے ہیں، کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے تسلیم کر رہے ہیں، مگر فلسطین میں احتجاج ہو رہا ہے اور کسی مسلم ملک میں احتجاج نہیں ہو رہا مگر فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ماضی میں مسلم ممالک کے سربراہ ریاکٹ کرتے تھے، احتجاج ہوتے تھے، اب فلسطین میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ فلسطینی قیادت کی درخواست پر عرب لیگ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، یہ اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا، مگر امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم خوش ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اور بغیر کسی فلسطینی رہنما کی موجودگی میں اس منصوبے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے اس نئے پلان کا اعلان کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے یہ ایک آخری موقع ہے۔ امریکہ اس منصوبے کو فلسطین اور اسرائیل دونوں کے لیے فائدہ مند قرار دے رہا ہے، مگر جس وقت امریکی صدر یہ منصوبہ پیش کر رہے تھے اس وقت ان کے ساتھ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو موجود تھے، مگر فلسطینی نمائندے نہیں تھے۔ لیکن اہم مسلم ممالک کے سفیر موجود تھے جن کی مدد کا امریکی صدر شکریہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نے اس منصوبے کو بڑی کامیابی قرار دیا اور اس منصوبے سے متعلق
5 اہم نکات بھی اٹھائے، اور جب اسرائیلی وزیر اعظم نکات کو دہرا رہے تھے تو واضح طور پر لگ رہا تھا کہ اس منصوبے سے خطے میں اسرائیل کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو خوش ہیں، پرجوش ہیں۔ جو ممالک جن مسلمان ممالک کے نمائندے وہاں موجود تھے ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس پلان سے فلسطینی علاقے دگنے ہو جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس پلان سے اسرائیل کو اہم متنازع علاقوں پر اختیار حاصل ہو گیا ہے، جبکہ 1948 کے بعد سے فلسطین کے پاس موجود علاقوں میں مسلسل کمی ہی آ رہی ہے۔ 1967 کی جنگ سے پہلے جو علاقے فلسطین کے پاس موجود تھے، اس جنگ کے بعد فلسطینیوں کے پاس صرف 22% علاقہ بچا، باقی علاقہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ فلسطین کے پاس صرف 15% علاقہ بچا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر فلسطین نے یہ منصوبہ تسلیم نہ کیا تو اس علاقے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تاریخی حوالے سے مسلسل فلسطین کا علاقہ گھٹتا جا رہا ہے۔ فلسطین کا علاقہ 400 سال تک خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہا۔ پھر جب خلافت عثمانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں شکست ہوئی تو فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر طاقت نے اثر دکھایا، اور جب 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں عرب ممالک کو شکست ہوئی تو پھر اسرائیل نے اپنا قبضہ مضبوط کر لیا۔ ایک دلچسپ تاریخ ہے، جس کے پاس طاقت رہی اس نے اس علاقے پر اپنا قبضہ رکھا، اور جب اسرائیل کا قبضہ شروع ہوا تو شروع میں اسرائیل مذاکرات کے لیے تیار تھا، تھوڑے رقبے کے لیے تیار تھا، مگر مسلمان ممالک نہیں مانے، مسلسل اس حوالے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جنگ بھی ہوئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، اور اب فلسطینیوں کو تھوڑا سا علاقہ مل رہا ہے۔ اسرائیل نے بہت سارے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ طاقت اس وقت اسرائیل کے پاس ہے، اور امریکہ کی طاقت بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، اس لیے وہی ہو رہا ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہے۔ فلسطین کا شہر یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جو 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، اور یہودیوں کے لیے بھی۔ اس لیے تینوں مذاہب کی کوشش رہی کہ فلسطین ان کے کنٹرول میں رہے۔ اس کے لیے کئی جنگیں بھی ہوئی جن میں مذہبی رنگ بھی غالب رہا۔ مسلمانوں کے لیے علاقہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہاں اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام مسجد اقصیٰ ہے، جو قبلہ اول بھی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طرح یہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اور پھر وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ مسلمان اور عیسائی 1000 برس تک اس شہر پر کنٹرول کی کوشش کرتے رہے۔ کئی صلیبی جنگیں ہوئیں، کبھی مسلمان اس شہر کا کنٹرول حاصل کر لیتے، کبھی عیسائی حکمران کامیاب ہو جاتے۔ 1517 سے پہلے بھی کئی مسلمان حکمران بیت المقدس پر حکومت کرتے رہے، مگر 1517 سے 1917 تک یروشلم خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ تقریباً 400 سال تک یہاں عثمانی مسلمان حکمران رہے، مگر 11 دسمبر 1917 کو پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ مسلم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی شکست کے بعد فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ برطانیہ نے 1917 کو فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا جس نے اس خطے کی سیاسی جغرافیائی حیثیت کو بدل دیا۔ اس اعلامیہ کو بیلفور ڈکلیریشن کا نام دیا گیا۔ اس اعلامیہ میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ یہودیوں کے لیے فلسطینی علاقے میں مرکز بنانا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی برطانیہ نے یقین دلایا کہ فلسطین میں رہنے والوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ پھر فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادی بڑھانے کے لیے برطانیہ نے 1922 سے لے کر 1935 تک مغربی ممالک سے یہودیوں کی ہجرت کو یقینی بنایا، اور دیکھتے دیکھتے صرف 13 سالوں میں یہودیوں کی فلسطین میں آبادی 10% سے 27% تک پہنچ گئی۔ مگر دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کی طاقت کمزور ہوئی تو وہ 1947 میں فلسطینی ریاست سے پیچھے ہٹ گیا اور ساری ذمہ داری اقوام متحدہ پر ڈال دی، جس کے بعد اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطینی علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی اور 2 سفارشات پیش کی کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک ریاست یہودیوں پر مشتمل ہوگی، دوسری ریاست میں عرب رہیں گے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ یروشلم یعنی بیت المقدس تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے، اس لیے اس جگہ پر عالمی حکومت قائم ہوگی اور اقوام متحدہ خود اس کے انتظامی معاملات دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کیا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کیا اور اسرائیل کی ریاست 1948 میں قائم ہو گئی، لیکن اسے کسی بھی عرب ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ اس دن سے آج تک خطے میں کشیدگی ہے، مگر آج جو اسرائیل تیار تھا اس بات کے لیے کہ مقبوضہ بیت المقدس ایک مشترکہ کیپٹل ہوگا، اب اسرائیل نے پورا اس پر قبضہ کر لیا۔ جتنا علاقہ اس وقت اسرائیل مانگ رہا تھا عرب ممالک نے نہیں دیا، آج اس سے کئی زیادہ علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو تھوڑی سی جگہ دینے کو تیار ہے۔
इस कशीदगी ने खित्ते को 1949 की जंग में धकेल दिया। इसराइल और अरब ममालिक की इस जंग में अरब ममालिक की सरबराही उर्दन ने की, मगर अरब ममालिक को इस जंग में शिकस्त हुई। लेकिन इस जंग बंदी के बाद भी बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम का कंट्रोल उर्दन के पास रहा। फिर 18 साल बाद 1967 में अरब ममालिक और इसराइल में एक और जंग हुई जो 6 दिन तक जारी रही। इस जंग ने खित्ते की सियासत को बदल कर रख दिया। इस जंग में न सिर्फ अरब ममालिक को शिकस्त हुई, बल्कि इसराइल ने शाम, उर्दन और लबनान के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम का बड़ा हिस्सा इसराइल के पास चला गया। तब से ये शहर इसराइल के पास है। फिर इसके बाद इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ अपना कब्जा जमा लिया। एक दफ़ा जब ये बात वाज़े हो गई कि इसराइल ज़्यादा ताकतवर है, अरब ममालिक को उसने जंग में हरा दिया, तो फिर वो अपना कब्जा बढ़ाता चला गया, जो ताकत थी उसका इस्तेमाल करता चला गया। अरब ममालिक देखते रह गए। 21 मई 1968 को सलामती काउंसिल ने करारदाद मंजूर की, जिसमें इसराइल के फौजी तसल्लुत को नाकाबिल कबूल करार दिया गया। करारदाद में इसराइल से मुतालबा किया गया कि वो यरूशलेम की हैसियत को तब्दील करने के हवाले से अपने तमाम इक़दामात को मनसूख करे। फिर कई करारदादें मंजूर हुई। 1948 से अब तक खित्ते ने कई जंगें देखी, साथ ही कई बार मुज़ाकरात की मेज़ भी सजी। अमेरिका इस दौरान सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा, मगर फिर 1995 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक मुतनाज़े एक्ट मंजूर किया। इसराइल का बहुत ज़्यादा रसूख बढ़ चुका था, तो ये मुतनाज़े एक्ट मंजूर हुआ 1995 में। 8 नवंबर 1995 को अमेरिकी पार्लियामेंट ने यरूशलेम एम्बेसी एक्ट 1995 मंजूर किया, और इस एक्ट के मुताबिक अमेरिकी सिफारत खाने को इसराइल के दारुल हुकूमत यरूशलेम मुंतकिल होना चाहिए। एक्ट में मजीद कहा गया कि इसराइल में अमेरिकी सिफारत खाने को 31 मई 1999 से पहले यरूशलेम मुंतकिल करना चाहिए। मगर इस एक्ट में एक शिक भी है, जिसमें अमेरिकी सदर को हक दिया गया कि वो सिक्योरिटी वजूहात पर इस फैसले को 6 महीने के लिए मौखर कर सकते हैं, लेकिन हर 6 माह बाद उस पर नजरसानी करना जरूरी है। इसी शिक को इस्तेमाल करते हुए बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक तमाम सुदूर इस अज़म का इजहार करते रहे कि अमेरिका अपने सिफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करेगा, लेकिन हर दफ़ा इस फैसले को मौखर किया गया। सबसे पहले बिल क्लिंटन ने इस फैसले को मौखर किया, फिर जॉर्ज बुश, फिर बराक ओबामा। ये इंतखाबी नारा तो ज़रूर रहा, लेकिन किसी ने भी इस पर अमल नहीं किया। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया कि वो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन को मुस्तरद करते हुए इसराइल में अमेरिकी सिफारत खाने को तल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करेंगे, और सदर मुंतखब होने के पहले ही दिन वो इस हवाले से हुक्म जारी करेंगे। फिर 2017 में अचानक अमेरिकी सदर ने इस फैसले पर अमल कर दिया, जिसके बाद खदशा पैदा हुआ कि 70 साल पुराना तनाज़ा फिर से सर उठा लेगा। मगर हुआ क्या? इस फैसले के बाद मगरबी ममालिक और अरब ममालिक का रद्द-ए-अमल सामने आया। तुर्की ने अमेरिका के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का इंदिया दिया, मगर ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। जो रद्द-ए-अमल जिसकी तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी वो सामने नहीं आया। फिर इसके बाद 2018 में सऊदी वली अहद का ये बयान सामने आया कि इसराइलियों को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। अमेरिकी जरीदे दी अटलांटिक को नुमाइंदे ने जब मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या यहूदियों को एक खुद मुख्तार रियासत का हक है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो पुरअमन रियासत में रहें। मोहम्मद बिन सलमान से पूछा गया कि उन्हें इसराइल के वजूद पर कोई मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं, तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमारे मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात यरूशलेम में मुक़द्दस मकाम यानी मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के हवाले से हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़े किया था कि उनके मुल्क को यहूदियों से कोई मसला नहीं है। उन्होंने वाज़े किया कि सऊदी अरब में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से आने वाले बहुत से यहूदी मिलेंगे। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों में कोई मसला नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने मुस्तक़बिल में इसराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात का इशारा भी दिया। फिर ये खबरें सामने आई कि सऊदी अरब इसराइल के करीब हो रहा है, और वजह ईरान से इख्तिलाफ। सऊदी अरब की फ़िज़ाई हुदूद इसराइल जाने के लिए इस्तेमाल होने की खबरें सामने आई। इसके अलावा दोनों ममालिक में वफूद के भी तबादले की इतलात सामने आ चुकी है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा रहा है। मगर अब ऐसा लग रहा है, जो इस किस्म का रिस्पॉन्स मुस्लिम दुनिया की तरफ से आया है, कि इस बात को तस्लीम किया जा रहा है मुस्लिम दुनिया की तरफ से कि इस वक्त ताकत इसराइल के साथ है। जिसकी ताकत रही उसका ही रिट रही, और अब इसराइल के पास ताकत है, अमेरिका उसके साथ है। तो माजी में जिस बात के लिए इसराइल कहता था मुस्लिम ममालिक नहीं मानते थे, अब वो थोड़ा सा एरिया इसराइल देने के लिए तैयार है और मुस्लिम ममालिक मानते नज़र आ रहे हैं। फ़लस्तीन के अलावा, तुर्की के अलावा कहीं एहतजाज भी उस तरीके से देखने में नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है, अपने ममालिक में एहतजाज कर ये तारीख से वाज़ह है कि अब इसराइल और अमेरिका पर फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से वो स्टैंड नहीं लिया जा रहा। तज्ज़ियाकार मुशर्रफ ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ साहब, ज़ाहिर साल हर साल
اسرائیل مانتا نہیں تھا، اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی نہیں مانتا تھا، اور وہ امریکہ کو اپنے ساتھ ایک پیج پر لاتا رہا۔ پہلے عرب ممالک نہیں مان رہے تھے، اسرائیل چھوٹا سا ایریا مانگ رہا تھا، اور اب 70 سال بعد اسرائیل چھوٹا سا ایریا فلسطینیوں کو دے رہا ہے، عرب ممالک کی طرف سے اس طریقے سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ یہ مانا جائے کہ مائٹ از رائٹ والا جو کانسیپٹ ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے، اس وقت طاقت اسرائیل کے پاس ہے تو وہ استعمال کر رہا ہے، کبھی مسلمانوں کے پاس آئی تو مسلمان استعمال کر لیں گے۔ فی الحال یہی حل ہے اور شاید کوئی مسلمان ملک نہ بولے۔ کل کا جو مذاق جس کو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہت خطرناک مذاق جو ہوا ہے، جس کو ڈیل آف دا سینچری ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے، اور جہاں بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو کوئی ایک بھی فلسطینی شخص جو ہے کرائے کا ہی ہوتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ کوئی فلسطینی جو ہے وہ شامل ہوتا اس عمل میں۔ اور دوسرا یہ کہ مڈل ایسٹ کے 3 ممالک کے سفیر جو ہے وہ موجود تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، سفیر سے زیادہ بڑی ریپرزنٹیشن انہوں نے اس لیے نہیں بھیجی کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ری ایکشن ہوگا، تو ری ایکشن ہم دیکھیں گے۔ آج بھی تھوڑا بہت دیکھا گیا، لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کسی طرح سے کسی بھی مسلمان میجورٹی ملک میں بہت مشکل ہوگا کہ عوام یہ مان سکے۔ دیکھیے جابرانہ چیزیں تو چل سکتی ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن مکمل طور پہ عوام کی جو فیلنگز ہیں اس کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں کھیلا جا سکتا کہ یہ جو ڈیل ہے ہی نہیں، ایک اپارٹائڈ ہے، اس کو مان لیا جائے۔ اچھا، مگر کر کیا سکتے ہیں؟ اپنے ممالک میں اگر احتجاج کر لیں گے اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں، اور ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، تو کیا معاشی طور پر طاقتور اگر مسلمان کبھی ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں تب ہو سکتا ہے مسلمان ممالک، یا ابھی کچھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ شاہزیب، میرا جو سیاسی اویئرنیس آپ کہہ لیں، یا جو خبروں کو دیکھنے کا جو عمل ہے، وہ لیٹ 80s میں شروع ہوا۔ 1996 سے لے کے اب تک جو اوسلو پیس ایکارڈ تھا، اس وقت سے لے کے اب تک کوئی عرب ممالک میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے آج تک بڑا ریزسٹ کیا ہو اسرائیل کو، اور آج جا کے جو ہے ہتھیار جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ اور اس میں صرف عرب ممالک کی ذمہ داری نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری انڈونیشیا سے لے کے اور مراکش تک ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان میجورٹی ملک جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے، اور ایک مورل ذمہ داری ہے یورپ کے تمام ممالک پہ، ساؤتھ امریکہ کے تمام ممالک پہ، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا پہ، کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ ایک انسانی حقوق کا جو ہے مسئلہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن دونوں فرنٹس پہ جو ہے فلسطینیوں نے جو ریزسٹ کیا ہے وہ بذات خود کیا ہے، اور سارے کا سارا کریڈٹ اگر میکسیمم کسی اور ملک کو جا سکتا ہے تو تھوڑا بہت ہم لبنان اور شام اور اردن کے جو لوگ ہیں ان کو خراج تحسین اس لیے پیش کر سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کی حرکتوں کا جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے وہ ان ممالک کے جو رہنے والے ان کو بھگتنا پڑا ہے، لیکن 99% جو کریڈٹ جاتا ہے وہ فلسطین کے جو لوگ ہیں انہی کو جاتا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں جو ریزسٹنس بھی ہوگی اور جو مکمل طور پہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا، اس کے ذمہ دار اور وہ سارا جو لوڈ ہے وہ بھی فلسطینیوں کے کندھے پہ ہی ہم دیکھیں گے کہ وہ خود اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا اسلام جہاں مسلمانوں کی جو ہے میجورٹی ہے وہ 60 کے قریب ممالک ہیں، اس طرح ان میں سے کوئی بھی ایسا ملک اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی یا اکنامک پریشر یا دباؤ جو ہے وہ ڈالنے کے قابل ہو اسرائیل پہ۔ اور سب دیکھتے ہیں کہ اب کیا کس قسم کا رسپانس دنیا کی طرف سے آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مشرف عزیز صاحب اس حوالے سے۔ شاہزیب اگر آپ اجازت دیں، جی میں ایک بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے آپ نے ایک بہت بڑے مافیا کو ٹیک آن کرنے کی کوشش کی ہے پچھلے چند دنوں میں، اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ جس طرح آپ آواز بلند کر رہے ہیں سچ کی اور عوام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کی، اسی طرح دیگر جو اس ملک میں نوجوان ہیں وہ آپ سے یہ سبق سیکھ کے اوروں سے جو اس طرح کر رہے ہیں، جن کی آواز شاید ٹی وی تک نہیں پہنچ پاتی، ان سب کو دیکھ کے عوام کو تقویت ملے گی کہ یہ جو جابرانہ عمل ہے، مافیاز کا جو دور ہے، یہ بالکل ان چیلنج جو ہے وہ نہیں جائے گا انشاءاللہ۔
بہت شکریہ مشرف عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں دنیا کس طریقے سے اس فلسطین کے مسئلے پر ریسپونڈ کرتی ہے. ابھی تک تسلی بخش ریسپانس نہیں آیا. اجازت اللہ.